إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران مرکزی مسجد اہل حدیث میسور اور معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس حدیث میں بڑے فائدے ہیں، بڑے نکات ہیں اور ایک بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے جس کا مصداق آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس حدیث کا ایک ایک جملہ پڑھ کر میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا اور اس کے اندر جو معنی اور مفاہیم ہیں، جو علمی نکات ہیں، وہ بیان کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، ترجمان القرآن حبر الامہ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرضت علی الامم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ ساری امتیں ایک مرتبہ اللہ نے مجھے دکھائی پیغمبروں کے ساتھ۔ سمجھ رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنی امتیں گزری ہیں اور جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ وہ امتیں اپنے اپنے پیغمبر کے ساتھ دکھائی گئیں۔ اور یہ دراصل ہمارے نبی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اللہ کی جانب سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، عزت افزائی، آپ کو جو مقام دیا گیا نبوت اور رسالت کی فہرست میں کہ آپ سید ولد آدم میں اولاد آدم کے سردار ہیں، اور انبیاء اور رسول علیہم السلام کی فہرست میں سب سے اعلیٰ، سب سے نمایاں، سب سے پہلا نام آپ کا ہے۔ تو ایک اعزاز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ساری امتیں آپ کے سامنے سے گزاری گئی۔ آپ جانتے ہیں 26 جنوری 15 اگست کی تاریخ آتی ہے، ہاں، تو ملک کے پریزیڈنٹ کے سامنے سے ملک کی فوجی طاقت گزاری جاتی ہے۔ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم سب، ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ایک اعزاز، اس کی تکریم کہ ہم ملک کی پوری فوجی طاقت گزاری جاتی ہے پریزیڈنٹ کے سامنے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گویا یہی ہوا۔ اچھا، یہ جو ہے کب ہوا؟ یہ کب دکھایا گیا؟ یہ جو امتیں گزاری گئیں کب گزاری گئیں؟ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خواب کا مشاہدہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، وحی کی قسم۔ اچھا، فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ،
والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی وليس معه احد. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور گزارے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک نبی گزرے اور ان کے ساتھ بس چھوٹی سی امت تھی، چھوٹی سی جماعت. مطلب وہ دنیا میں آئے، محنت کیے، تبلیغ کیے، ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. وہ پیغمبر اپنی چھوٹی سی امت کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرے. کہا والنبی ومعه الرجل والرجلان، کہا کہ ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے. مطلب وہ آئے، دنیا میں محنت کیے، تبلیغ کیے، کوشش کیے، اور ان پر ایمان لانے والے افراد صرف 2. وہ اپنے 2 افراد کی امت کے ساتھ گزرے. فرماتے ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ صرف 1 آدمی تھا. 1 آدمی، یعنی وہ نبی دنیا میں آئے، تبلیغ کیے، محنت کیے، کوشش کیے، اور ان پہ ایمان صرف 1 آدمی لایا. اسی 1 آدمی کی امت کے ساتھ وہ نبی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزارے گئے. فرماتے ہیں آپ والنبی ولیس معه احد، ارے ایک نبی ایسے گزرے، اکیلے تنہا گزر رہے، کوئی نہیں ان کے ساتھ. یعنی وہ دنیا میں آئے، محنت کیے، کوشش کیے، اللہ کے دین کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچائی، پر کوئی ایمان نہیں لایا. جیسے اکیلے آئے، دنیا سے اکیلے چلے گئے وہ نبی. اور یہاں پیارے نبی کو وہ دکھائے گئے کہ وہ نبی اکیلے گزر رہے ہیں. حضرات، یہاں رک کر ایک بہت بڑی بات ہمیں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے سمجھنا ہے. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کسی بھی داعی، مبلغ، مصلح کی جو کوشش ہوتی ہے نا، اللہ اس کو دیکھتا ہے، رزلٹ کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی بے دین کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی مشرک کو آپ توحید کی دعوت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بدعتی کو آپ اتباع سنت کا پیغام پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بے نمازی کو نماز کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کرو کہ آپ نے پوری کوشش کی، آپ کی بات کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کہ کوئی ہدایت پایا نہیں، تو کیا آپ ثواب سے محروم ہو گئے؟ آپ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے؟ بالکل نہیں. اللہ بندے کی محنت کو دیکھتا ہے، بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے، بندے کی لگن کو دیکھتا ہے، بندے کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ کتنا وقت یہ میرے دین کے لیے لگاتا ہے، کتنی لگن اور کتنی تڑپ سے یہ میرے دین کی طرف بلاتا ہے. آدمی اپنی محنت، اپنی تڑپ، اپنے جذبے کے مطابق اجر و ثواب پا لیتا ہے، بھلے سے اس کی محنت سے کوئی ہدایت پائے کہ نہ پائے. اللہ کے پاس اجر و ثواب پانے کے لیے رزلٹ شرط نہیں ہے. اللہ کے پاس آپ اپنی محنت کے مطابق اجر و ثواب پا لیں گے. اس کو ذرا سمجھیے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے جو اعلیٰ رتبہ ہے 5 پیغمبروں کا ہے، جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. پیغمبروں میں ان کا رتبہ بہت عظیم. نوح علیہ السلام، ان کی امت کتنے افراد؟ خود قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. اچھا، یہ تھوڑے لوگوں کی قلیل کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے، اہل علم نے کہا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 83 افراد، 80 پر 3 افراد، 80 پر 3 افراد ایمان لائے. جس نبی پر صرف 80 پر 3 افراد ایمان لائے، وہ نبی اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں. کیوں؟
اللہ رب العزت نے رزلٹ کو نہیں دیکھا، ان کی دعوتی جستجو، محنت اور کوشش کو دیکھا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی جو عمر تھی وہ کیا تھی؟ 950 سال۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے پورے 950 سال انہوں نے گزارے دیے۔ اللہ نے ان کی جو محنت تھی، ان کی جو کوشش تھی، اس کا لحاظ کر کے اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کو جگہ دی۔ تو پتہ چلا اللہ کے پاس اجر و ثواب یہ رزلٹ پر موقوف نہیں ہے، آدمی اپنی محنت کے مطابق اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان دیندار ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوئی آتا نہیں ہے، ہدایت پاتا نہیں ہے، یا سامنے والا بات ٹھکرا دیتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں، آپ کا اجر و ثواب آپ کو مل گیا، اجر و ثواب سے آپ محروم نہ ہوں گے عند اللہ۔ اس لیے محنت کیے جاؤ، محنت کیے جاؤ، محنت کیے جاؤ، اللہ چاہے تو رزلٹ نکلے گا، اور اللہ نہ چاہے تو رزلٹ نہیں نکلے گا۔ اچھا، اب آگے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء گزر رہے میرے سامنے سے، ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ، فرماتے ہیں اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہم امتی۔ اچانک ایک بڑی امت میرے سامنے سے گزری، کثیر تعداد والی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی۔ یہ جو کثیر تعداد والی امت گزری، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ تو مجھ سے کہا گیا، جیسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ میری امت ہے، مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، ھذا موسیٰ وقومہ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل ہے۔ تعداد کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی امت گزرے ہوئے پیغمبروں میں کثیر تعداد والی امت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَكِنْ انظُرُوا إِلَى الْأُفُقِ، کہا کہ اے محمد ذرا آپ اس کنارے دیکھیے، ایک کنارے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، بڑی تعداد ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا وَانظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، اور اے محمد ذرا اس کنارے بھی دیکھیے۔ میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، کثیر تعداد والی امت، اور آپ سے کہا گیا هَذِهِ أُمَّتُكَ، یہ جو اس کنارے سے اس کنارے تک کثیر تعداد والی امت نظر آ رہی ہے محمد، یہ آپ کی امت ہے۔ پتہ چلا بھائیو، یہ امت تعداد میں بہت زیادہ رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے اندر توالد و تناسل کی صلاحیت زیادہ ہو، میں تمہاری کثرت تعداد پر دوسرے پیغمبروں پہ فخر کرنے والا ہوں۔ یہ امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے گی۔ اچھا، آپ سے کہا گیا کہ ہذہ امتک، یہ جو اس کنارے سے اس کنارے تک انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اے پیغمبر یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، کہا گیا ہے محمد یہ جو آپ کی امت ہے نا، اس میں آپ کے 70,000 خوش نصیب امتی ایسے ہیں جو کل روز قیامت بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ یعنی کل جب قیامت قائم ہوگی، حشر کی عدالت قائم ہوگی، آپ کے 70,000 امتی ایسے ہیں، نہ کوئی سوال ان سے، نہ کوئی پوچھ تاچھ ان سے، بس قیامت قائم ہوگی، سیدھے علی طول جنت الفردوس کے دروازوں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور سیدھے جنت کا داخلہ انہیں نصیب ہوگا۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو انجام کے اعتبار سے، قیامت کے روز انجام کے اعتبار سے یہ امت 3 حصوں میں بٹ جائے گی، 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ پہلا حصہ یہ خوش نصیب لوگ، ان کا نہ حساب ہوگا
اور نہ ہی عذاب ہوگا، سیدھے جنت۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے اس امت کا، حساب ہوگا ان کا، پوچھ تاچھ ہوگی، سوال جواب ہوگا، یہ تو نے کیا کہ نہیں، وہ تو نے کیا کہ نہیں، حساب ہوگا پر عذاب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ حساب ہونے کے بعد جو بھی کمیاں رہیں گی، کوتاہیاں رہیں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے سیدھے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، اور یہ دونوں خوش نصیب۔ پہلا طبقہ سب سے زیادہ خوش نصیب، اور یہ جو دوسرا ہے یہ بھی خوش نصیب کہ صرف حساب ہوا، اور حساب بھی سرسری ہوا۔ سرسری ہوگا تو ہی یہ ہوگا نجات پائے گا۔ ہاں، تیسرا طبقہ ہوگا اس امت کا، حساب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ سمجھ رہے؟ حساب بھی ہوگا، اور بعض گناہوں کی سزا پانے کے لیے انہیں جہنم میں جانا بھی پڑے گا، جلنا بھی پڑے گا، اور اپنی سزا کی مدت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ پھر جنت کو تو آنا ہی ہے، کیونکہ توحید ہے۔ تو اس طرح یہ امت انجام کے اعتبار سے 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ پہلا جو انجام ہے، یہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ بنا حساب بنا عذاب کے سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ پہلی بات۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیا صرف 70,000 ہے؟ 70,000، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اس میں آپ کے 70,000 امتی ایسے ہیں جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں صرف 70,000 ہیں تو پھر یہ کوٹا تو صحابہ سے ہی فل ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ بنا حساب بنا عذاب کے جنت میں جانے والے 70,000 ہی ہوں گے، یہ کوٹا تو صحابہ سے ہی فل ہے۔ ایک روایت کے مطابق حجۃ الوداع میں پیارے نبی کے سامنے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 1,24,000، ایک روایت کے مطابق۔ تو یہ کوٹا تو صحابہ سے ہی فل ہو جائے گا، ہمارے لیے آپ کے لیے بعد والوں کے اس میں کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں 70,000 سے مراد صرف 70,000 نہیں، 70,000 سے مراد یہاں کثیر تعداد، یعنی بڑی تعداد۔ کیا دلیل اس بات کی؟ 2 دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ، عربی زبان میں 70 کا عدد، 700 کا عدد، 70,000 کا عدد کسی بھی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ بہت زیادہ اگر بولنا ہو کہ بہت زیادہ بولتے 70۔ اس کی چھوٹی سی مثال، الایمان بضع و 70 شعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کے 70 پر 3 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 70 پر 3 سے زائد خصلتیں ہیں، ایمان کی 70 پر 3 سے زائد ایمان کے شعبے، کیا صفات ہیں؟ کیا مطلب 70 پر 3؟ بے شمار، کیونکہ ایمان کے شعبے بے شمار ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ ایمان کے سینکڑوں ہزاروں شعبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ امام بیہقی نے کتاب لکھی شعب الایمان، اس حدیث کے پیش نظر ایمان کے شعبے، اس میں تقریباً 10,000 حدیثیں ہیں۔ شعب الایمان میں کتنے شعبے ہوں گے اس میں؟ تو پتا چلا عربی زبان میں 70 کا عدد، 700 کا عدد، 70,000 کا عدد کسی بھی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے، میجورٹی کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ چیز صریح حدیث میں بھی آئی ہے جو مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی کہ آپ کے 70,000 امتی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، تو پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے کہا پروردگارا، بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے میرے امتیوں کی تعداد میں اور اضافہ فرما دیجیے، اور اضافہ فرما دیجیے۔ پیارے نبی دیکھو بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے اپنی امت کے حق میں۔ آپ کو اپنی امت کے انجام کی بڑی فکر تھی، بہت فکر تھی۔ آپ قیامت کے روز اپنی امت کے انجام کو یاد کر کے روتے تھے، آپ
میری امت کا کیا ہوگا، میری امت ہی کہیں جہنم میں تو نہیں جائیں گے. بہت فکر تھی آپ کو، بہت تڑپ تھی آپ کو. ہاں حدیث ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہاں آج بات پہ ہمارے درمیان جو ماحول ہے، بات پہ اپنے آپ کو جنتی قرار دینا، دوسروں کے جہنمی ہونے کے فتوے لگانے کا یہ جو ماحول ہے، اللہ رحم کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دیکھو، آپ کا دکھ دیکھو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ اپنی امت کے حق میں. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دینے کا پورا حق رکھتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو عزیز و حکیم ہے، تیرے فیصلے بڑے حکمت بھرے ہیں. یہ کس کی دعا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی. وہ اپنی امت کے حق میں کہہ رہے فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہوا، اور جو میری نافرمانی کرے تو بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ اللہ. پیارے نبی نے یہ دو پیغمبروں کی یہ دو دعائیں پڑھی، دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. آپ زار و قطار رونے لگے آپ. اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا، کہا کہ جاؤ میرا محمد رو رہا ہے، پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو. اللہ کو معلوم ہے، ایسا نہیں، اللہ کو معلوم ہے. جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. جبریل امین کہا کہ محمد کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ نے مجھے یہ بھیجا ہے آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ پیارے نبی نے کہا جبریل میں نے اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. اپنے بھائی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. اب مجھے اپنی امت کی فکر لائق ہوئی. امتی امتی، کل قیامت کے روز میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. امتی امتی کہہ کے پیارے نبی زاروں کی طرح رونے لگے. جبریل امین یہ جواب سن کر اللہ کی جناب میں لوٹے. اللہ کو معلوم ہے، جبریل کے بتانے کی ضرورت نہیں. کہا کہ پروردگارا یہ چیز محمد کو رلا رہی ہے، وہ اپنی امت کے انجام کی فکر کو لے کے تڑپ رہے ہیں، اور ان کی امت کی انجام کی فکر انہیں رلا رہی ہے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور میرے نبی محمد کو یہ بشارت سناؤ، انا سنرضیک فی امتک، کہ کل حشر کے میدان میں آپ کی امت کا وہ انجام ہونے والا ہے جس انجام کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ فکر مندی امت کے انجام کو لے کر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہی فکر مندی تھی کہ جب اللہ نے بشارت سنائی کہ اے محمد آپ کے امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، تو پیارے نبی نے دعا کی، کہا پروردگارا بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے میرے ان امتیوں کی تعداد میں اور اضافہ فرما دیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی. پیارے نبی نے جب یہ دعا کی، اللہ نے دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور پیارے نبی کو یہ بشارت سنائی کہ محمد یہ جو 70,000 ہے نا، ان میں ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 70,000 70,000 کتنے ہو گئے؟ ہاں اگر 70,000 میں
ہر 1000 کے ساتھ 70,000 70,000 70,000 کتنے ہو گئے؟ میتھمیٹکس کا زمانہ ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں جو کالجوں میں پڑھنے والے، رینک لانے والے، کتنے ہو گئے تعداد؟ ہاں نہیں 70,000 جی نہیں، 40 پر 9 لاکھ، 40 پر 9 لاکھ 49 لاکھ 49 لاکھ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو سمجھ گئے نا، صرف اگر 70,000 بولیں تو کوٹا صحابہ سے فل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ، اللہ کا فضل بہت کشادہ ہے، اور اس حدیث کی روح سے اگر دیکھیں 49 لاکھ تو الحمدللہ ہیں جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا آپ کی امت کا، اور یہ بشارت سنائی گئی کہ 70,000 آپ کے ایسے امتی جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنی حدیث سنا کر، اتنا خواب اتنا دیکھا تھا آپ نے، اتنا خواب سنا کر، اتنی بات بتا کر پیارے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے یہ حدیث سنی مسجد نبوی میں، اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ بعضوں نے کہا لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے کہا لگتا ہے یہ اعزاز ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہیں پیارے نبی کا شرف صحبت حاصل ہے، یعنی صحابہ کو۔ صحابہ ہی نے کہا کہ لگتا ہے یہ اعزاز ہم صحابہ کو حاصل ہونے والا ہے۔ دوسرے بات صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم کو لگتا ہے لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا۔ دوسرے بات صحابہ نے کہا نہیں، ہم کو لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے اور زندگی میں بھولے سے کبھی ان سے شرک نہ ہوا ہو۔ دیکھو شرک سے کتنا ڈرتے تھے صحابہ، جن سے بھولے سے بھی کبھی شرک نہ ہوا ہو، وہ پیدا ہی مسلم ماں باپ کو ہوئے ہو۔ یہ صحابہ کے درمیان بحث چل رہی تھی، ڈسکشن چل رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل آئے، دیکھا کہ صحابہ گفتگو کر رہے، بحث چل رہی ہے، پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ پیارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ فرما گئے، آپ بتا گئے کہ آپ کے 70,000 امتی بغیر حساب و بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں، تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی پہچان کیا ہوگی، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے صحابہ ہیں، اور ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہو اور کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو، بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے میرے امتیوں کی شناخت، پہچان، صفات، کہا 4 صفتیں ہیں، یہ 4 صفتیں جن کے اندر بھی پائی جائیں گی وہ میرے ان خوش نصیب امتیوں میں شامل ہوں گے، ان سے روز قیامت کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، سیدھے جنت۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ اکبر، 4 صفتیں ہیں، اور اللہ جن کو توفیق دے یہ 4 صفتیں ان کے لیے اپنے اندر پیدا کرنا بہت آسان بھی ہے، اللہ جن کو توفیق دے دعا کیجیے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اس میں شامل فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ آپ نے کہا پہلی صفت ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں، دوسرے کے پاس جا کے یہ کہتے نہیں کہ ریکویسٹ نہیں کر، ریکویسٹ مجھے دم کرو، مجھے دم کرو۔ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے۔ دیکھو رقیہ شرعیہ مسنون عمل ہے، رقیہ شرعیہ مسنون عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ شرعیہ کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔
من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، رقیہ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رقیہ کے ذریعے اپنے بھائی کا بھلا کر سکتا تو کر دے۔ رقیہ کیا ہے؟ یعنی جادو، جنات، نظر بد، بیماریاں جیسے مسائل آتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون دعاؤں کو پڑھ کر دم کرنا، اس میں بالکل شفا ہے اور بہت شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن رقیے کے باب میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جب آپ رقیہ کرواتے ہیں نا، کسی سے آپ رقیہ کروائے، شفا مل گئی، آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونے کے بجائے وہ رقیہ کرنے والے پہ چلا جاتا، ارے یہ کرے تو ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ ایمان کے لیے خطرہ، توحید کے لیے خطرہ، توکل کے لیے خطرہ۔ رقیے کے جائز ہونے کی شرط یہی اہل علم کے پاس کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ رقیہ تبھی فائدہ دے گا جب اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ چاہے گا۔ رقیہ کرنے والا کچھ نہیں، راقی کچھ نہیں، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک سبب ہے، لیکن ہمارا جو بھروسہ توکل اللہ کی ذات پہ ہونا ہے۔ تو چونکہ رقیے کے باب میں ایک مقام وہ آتا ہے جہاں ہمارا توکل مجروح ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان مجروح ہو سکتا ہے، اللہ کے بجائے رقیہ کرنے والے کی ذات، اس کی شخصیت پہ ہمارا ایمان ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہا رقیہ جائز ہے صحیح، لیکن توکل کا ایک اونچا اور اعلیٰ مقام یہ ہے، اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرو۔ سمجھ رہے؟ توکل کا ایک اعلیٰ یہ ہے کہ وہ جائز ہے صحیح، لیکن اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرو۔ ارے اللہ نے ہر موحد اور مومن کی زبان میں تاثیر رکھی، اللہ نے، تم خود پڑھ کے دم کرو، تم خود پڑھ کے دم کرو، سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، تو سمجھ رہے آپ، شریعت نے ایک بیلنس کیا ہے رقیہ کے مسئلے میں، رقیہ کو جائز بھی کہا ہے، اور وہی یہ جو دوسروں سے جا کے بار بار دم کرنے کی درخواست کرنے کی جو بات ہے، محتاج ہونے کی جو بات ہے، اس میں بھی روک لگائی ہے۔ اس ایک تعلیم پہ عمل ہو جائے نا تو یہ رقیے کی دکانیں سب بند ہو جائیں گی، آج جو لوگوں نے کھول رکھی ہیں، سمجھ رہے؟ ایک طرف تو عاملوں کا فتنہ، ایک طرف عاملوں کا فتنہ ہے جو غیر شرعی علاج کرتے ہیں، شرکیہ علاج کرتے ہیں، ہماری توحید کو لوٹتے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹتے ہیں، اور ہماری دنیا کو بھی لوٹتے ہیں پیسے لے کر۔ اور ایک طرف آج ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے رقیہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ بھی جو ہے دیکھیے اتنے فتنے، اگر کوئی واقعتاً قرآن حدیث کی روشنی میں، شرعی ضوابط کی روشنی میں رقیہ کرتا ہے تو الحمدللہ، اور ہیں معاشرے میں ایسے افراد، لیکن گنے چنے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں، واللہ العظیم ہم نے بارہا سنا ہے، ایسے لوگوں، ایسے راقیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں جن کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن کی آیتیں صحیح طریقے سے پڑھی بھی ان سے نہیں جاتی، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور بزنس بنا رکھا ہے، دکان کھول رکھی ہے، عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اس ایک حدیث میں عمل ہو جائے، لا یسترقون، کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جا۔ اور دیکھو میں بتا دیں تو میں خود رقیہ کرتا ہوں، میں رقیے پہ بات کر رہا ہوں اور میں خود رقیہ کرتا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اللہ المستعان، رقیے میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے راقی لوگ بڑے فتنوں میں مبتلا ہیں آج، بڑے فتنوں میں، معاف کیجئے گا، عورت کا فتنہ کیا کیا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بغیر محرم کی عورت کو بٹھا کے رقیہ شروع کر دیتے ہیں، عورت کو چھوتے ہیں، عورت کو پکڑتے ہیں، کس نے حق دیا، کس نے اختیار دیا ہے، سمجھتے؟ ہاں، یہ سب چیزیں منکرات ہیں جو رقیہ کے باب میں داخل ہو چکی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو پہلی صفت، ہم الذین لا یسترقون، کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں کی پہلی پہچان یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے درخواست نہیں کی، میں خود آگے بڑھ کے آپ کو رقیہ کر دیا تو نو پرابلم، آپ نے ریکویسٹ نہیں کی مجھ سے، میں نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں کچھ، چلو بیٹھو میں رقیہ کرتا ہوں، میں نے خود آپ کو دم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ درخواست بھی کر کے کروا لیتے ہیں تو نو پرابلم، عادت نہیں بنانا اس کو، عادت نہیں بنانا، سمجھ رہے؟ تو پہلی بات، ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں۔
دوسری صفت ولا یکتوون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو داغنے کا علاج نہیں کرتے. یہ دوسری صفت ہے. یہ داغنے کا علاج. پرانے زمانے میں جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے جو زخم ہوتے تھے نا، تو حکیم جو دوسری اور ساری دوائیاں ہیں وہ جب دے کے تھک جاتا اور شفا نہیں ملتی تھی، تو آخری اور فائنل علاج کے طور پر مریض کو، پیشنٹ کو کیا کیا جاتا تھا؟ داغا جاتا تھا. لوہا آگ میں گرم کر کے جہاں زخم ہے وہاں داغا جاتا تھا. آپ نے ہسپتالوں میں، کلینکس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی حکیموں کی تصویریں. ایک پیشنٹ ہے، 8-10 افراد پکڑے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو 2 افراد، اس ہاتھ کو 2 افراد، اس پیر کو 2 افراد، اس پیر کو 2 افراد، اور حکیم کے سامنے جو ہے لاوا ہے، اس میں لوہا گرم، اور ایسی تصویریں ہیں. یہ پرانے زمانے کا اور عربی زبان میں مشہور مقولہ ہے آخر العلاج الکی، کہ فائنل علاج داغنا ہے. اور دیکھو یہ جو داغنے کا علاج ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں میں فرمایا کہ اس میں شفا ہے. آپ نے کہا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے. ایک کا پچنا لگانے میں شفا ہے، شہد پینے میں شفا ہے، اور تیسرا آپ نے کہا داغنے میں شفا ہے. لیکن آپ نے کہا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ، داغنے میں شفا ضرور ہے، مگر میں اپنی امت کو یہ داغنے کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں. کیوں جانتے ہیں؟ یہ داغنا علاج سے بڑھ کر عذاب ہے، وہ عذاب ہے. وہ آپ نے کہا کہ اس میں شفا ہے ضرور داغنے میں، پر اپنی امت کو میں داغنے سے منع کرتا ہوں. تو اسی لیے کہا کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں کی پہچان یہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، ولا یکتوون، اور داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں. اور تیسرا ولا یتطیرون، اور یہ بدشگونی کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے ہیں. بدفعلی کا عقیدہ، بدشگونی بدفعلی کا عقیدہ کیا؟ ابھی مولانا نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا اس طرف. یہ جو نحوست کا عقیدہ ہے نا، نحوست کا، کسی زمانے کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، یہ بدفعلی کا عقیدہ. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ کہیں سفر پہ جانا ہوتا، ایک پرندہ جو ہے رکھ کے بیچ میں رکھ کے اڑاتے تھے، بالکل بیچ میں رکھ کے. پرندہ اڑ کے اگر رائٹ سائڈ جاتا سمجھتے کہ سفر بالکل سکسس ہوگا، آگے بڑھتے. اور اگر پرندہ اڑانے کے بعد وہ اگر لیفٹ سائڈ اڑتا سمجھتے کہ سفر سکسس نہیں ہوتا، کینسل کر دیتے. آج بھی اب جا رہے ہیں، کالی بلی گزر گئی تو ہے نا، کالی بلی گزر گئی، سمجھتے ہیں کہ جو ہے اب آگے بڑھنا اچھا نہیں ہمارے حق میں. نحوست کا یہ عقیدہ کن کن صورتوں میں ہمارے اس میں پایا جاتا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے، اگر کسی کے گھر کی چھت پہ الو بیٹھ کے پکار دے، الو الو سمجھ رہے، پرندہ، سمجھتے ہیں اس گھر میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے. الو جس گھر میں پکار دے. سفر کا مہینہ اسے منحوس سمجھتے ہیں. شادی خانے دوسرے مہینے میں دیکھو کتنا بزی رہتے ہیں. سفر کے مہینے میں آپ کو سا دن ہونا شادی خانہ ملتا آپ کو، سارے شادی خانے فری. کیوں؟ لوگوں میں تصور ہے کہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر شادی ہوگی تو ٹوٹ جائے گی. نعوذ باللہ. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، افراد کو منحوس سمجھتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں عرف عام میں ایک تعبیر عام ہے، اگر کسی دن آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملتی ہے، اچھی خبریں سننے کو نہیں ملتی ہیں، تو زبان پہ پتہ نہیں آج صبح اٹھ کے کس کا چہرہ دیکھا میں، آج کس کا چہرہ دیکھا صبح کہ آج کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے، کوئی کام میرا نہیں ہو رہا ہے. یہ سب نحوست کے عقیدے کی مختلف شکلیں ہیں. اور آج کل وہ عمارتیں بنانا، کیا ہے، واسطو بھی وہی کہ اگر کچن روم ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے تو یہ گھر منحوس ہو جائے گا، اگر بیڈ روم ادھر کے بجائے ادھر ہو گیا تو یہ گھر منحوس ہو جائے گا. بہت صورتیں ہیں نحوست کے عقیدے کی. اللہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
خیر شر سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تو خیر ملے گا، وہ چاہے گا تو شر بھی ملے گا. بیماری بھی وہی دے گا اور شفا بھی وہی دے گا. بزنس میں نقصان بھی وہی کرے گا، پھر اس نقصان کی تلافی بھی وہی کرے گا. بس اسی ایک ذات کی طرف رجوع. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اس لیے آپ نے کہا کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں کی ایک پہچان یہ کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون. ان کی زندگیوں میں دور دور تک یہ نحوست کا عقیدہ. ارے کیا یہ نحوست کی جب بات آئی نا، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوا ہے، اور افسوس اہل حدیث گھرانوں میں ہوا ہے. کیا ہوا ہے جانتے ہیں؟ شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر آئی، ٹھیک ہے، نئی نویلی دلہن گھر آئی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ گھر کے سرپرست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. سارا گھرانہ یہ سمجھتا ہے یہ جو بہو آئی ہے منحوس ہے، انہیں آنے کے ساتھ ہمارے ابا چلے گئے. سمجھ رہے؟ اللہ کے بندوں، رشتے ختم ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر. اور کبھی الٹا داماد کو لے کر شادی ہوئی، نیا داماد گھر آیا اور گھر میں کچھ نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، سمجھتے ہیں یہ منحوس قدم ہے. جو آیا نا جویں بن کر منحوس ہے شخص. رشتے ٹوٹے ہیں یہ سب. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. اور یہ اہل حدیث گھرانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. تو کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون. بنا حساب اور بنا عذاب اپنی جنت میں جانے والے. یہ دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے، داغنے کا علاج نہیں کرتے، نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے. اور چوتھی صفت وعلی ربہم یتوکلون. ہر معاملے میں اپنے رب ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اس کی ذات پہ ان کا توکل. اللہ اکبر. یہ چار صفتیں بھائی، دعا کریں کہ اللہ یہ چاروں صفتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے رب العزت. آمین. یہ حدیث توکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترمذی کی روایت ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اللہ پر کما حقہ توکل کرو گے نا تم، اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا رزق کہاں ہے. نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور شام ہر پرندہ پیٹ بھر لوٹتا ہے اپنے گھونسلے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر کما حقہ توکل کرو گے تو جیسے پرندوں کو وہ روزی دے رہا ویسے تم کو بھی روزی دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پرندے کو بھی گھر بیٹھے روزی نہیں آ رہی، اسے بھی محنت کرنا پڑ رہا ہے. تو بنا محنت کے روزی کے خواب نہیں دیکھنا، محنت کرو. پرندے کو بھی اللہ روزی تب دے رہا ہے جب وہ محنت کر رہا ہے. محنت کے ساتھ توکل ہو، کوشش کے ساتھ توکل ہو، تو پھر توکل اپنا رنگ دکھاتا. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار صفات بیان فرمائی. تو مجمع عام میں سے، صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے مجلس میں سے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ. اٹھ کے کہا اللہ کے نبی ایک درخواست ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرا شمار ان خوش نصیب 70,000 لوگوں میں سے ہو جائے جو بنا حساب اور بنا عذاب کی جنت میں جائیں. دعا کر دی. آپ نے کہا انت منہم، آپ نے کہا عکاشہ تم انہی میں سے ہو. ہاں ایک ٹکٹ کنفرم ہو چکی. عکاشہ بن محصن الاسد رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ سن کر ایک دوسرے صحابی اٹھے کہ اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا کیجئے کہ میرا شمار بھی اس میں ہو جائے. اب پیارے نبی نے دیکھا اب سلسلہ شروع ہوگا، ہے نا، سلسلہ شروع ہوگا. دروازہ بند کرنا ہے، یہ دروازہ بند کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ دیکھیے، اسلوب دیکھیے، الفاظ دیکھیے. آپ بیٹھو جی، نہیں کروں گا دعا، نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، نہیں
کچھ بھی کہتے تکلیف ہوتی. آپ نے کہا جب دوسرے صحابی اٹھے, کہا سبقک بہا عکاشہ, کہا بھائی آپ نے اٹھنے میں تاخیر کر دی, اس فضیلت کو حاصل کرنے میں عکاشہ تم پر سبقت کر گئے. مقصد بھی پورا ہو گیا, صحابی کا دل بھی نہیں ٹوٹا. زبان کا ادب, کون سی بات کس انداز سے رکھنی چاہیے, کون سی بات کو کس لہجے میں پیش کرنا چاہیے. ہاں, ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ قینچیوں کی مانند دل میں جا کے چبھتے ہیں اور دل کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, سمجھ رہے؟ زبان سے کوئی بھی جملہ کہتے ہوئے, کوئی بھی الفاظ کہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں یہ جا کے جو ہے کسی کے دل کو چیر نہ دے, پھاڑ نہ دے. پیارے نبی کا یہ سلیقہ تھا گفتگو کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سبقک بہا عکاشہ. تو بھائیوں, آج کی اس ملاقات کا پہلا پیغام یہ عظیم حدیث ہے. جو خوش نصیب امتی ہیں, 70,000 امتی جو حقیقت میں دیکھے جائے تو 50 لاکھ کے قریب جاتے ہیں, جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت الفردوس میں جانے والے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگاروں کا شمار محض اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب امتیوں میں فرمائے. اللہم آمین. آخری 15 منٹ کچھ متفرق باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں. پہلی بات, چونکہ میرا وقت 1 گھنٹہ ہے تو 45 منٹس ہوئے ہیں, 15 منٹ باقی ہیں. پہلی بات جو اس حدیث سے ہٹ کر دیکھیے, آج میرے اندر, آپ کے اندر اور دین سے جڑے ہر شخص کے اندر ایک صفت کی بڑی کمی ہے. اس صفت کو کہتے ہیں اخلاص. اخلاص, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. شہرت, دکھاوا, ریاکاری, لوگوں کی تعریف, اس سے پناہ مانگو. اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. آپ نے کہا میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے چھوٹا شرک. پوچھا گیا چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا ریاکاری. کوئی بھی کام کرو ایک ہی نیت, اللہ تو راضی ہو جائے. دنیا جائے باڑ میں, لوگ کیا کہیں گے کوئی پرواہ نہیں, بس میرے پروردگار تو راضی ہو جا. سمجھ رہے؟ اور اخلاص کی ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ اخلاص کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے, جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہی کام اگر دوسرا کرے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے. سمجھ رہے؟ جو خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہی خدمت دوسرا کرے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے. جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام آپ کر رہے ہیں تو مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو مطلب میں ریاکار ہوں, میں شہرت کا بھوکا ہوں, میں اپنا نام چاہتا ہوں. محترم بھائیو, جو کسی بھی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں اس چیز سے بچو, اس صفت سے بچو, یہ آپ کی ساری محنت پہ پانی پھیر دے گی. میرا نام ہونا چاہیے, نہیں نہیں نہیں, ریاکاری سے پناہ مانگیے. یہ پہلی چیز. دوسری بات, اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں. دینداری اصل چیز ہے, باطن کی دینداری. ظاہر میں تو ہم ٹوپی پہنتے ہوں گے, داڑھی رکھتے ہوں گے, شرعی سراپا ہوگا, لیکن اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. 3 مرتبہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے. اللہ کا تقوی پیدا کیجئے. اور اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے مامورات پہ عمل کیجئے, منہیات سے بچیے. جو کرنے کے کام ہیں انہیں کما حقہ کیجئے, اور جن کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے ان منکرات سے اپنے آپ کو بچائیے. اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے شریعت میں یہ جائز ہے کہ ناجائز. کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے تولو اور بعد میں بولو. ہم پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں. پہلے بول کر بعد میں تولنے والے کو بہت پچھتانا پڑے گا. مومن پہلے تولا کرتا ہے بعد میں بولا کرتا ہے, اس لیے مومن کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا. اپنی زبان کا محتاط استعمال.
تقوی بہت عظیم شے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ خوف اور ڈر ہو وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. یاد رکھو، ہم جو لوگوں کو تولتے ہیں نا، ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ دولت معیار ہے، بنگلے معیار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں معیار ہیں. امیر شخص 2 دن نظر نہیں آئے گا اور تیسرے دن نظر آئے گا تو سوکار صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے بغیر مسجد بے رونق تھی، بے نور تھی. ارے اللہ اللہ اللہ. اور وہی بیچارہ مخلص غریب، مخلص بس چونکہ وہ غریب ہے، وہ مہینہ بھی نظر نہ آئے، کون گنتا ہے اس کو؟ کون شمار کرتا ہے؟ خود اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور دوسروں کی عزت بھی تقوی کی بنیاد پہ کرو. روپیے کی بنیاد پہ نہیں، پیسے کی بنیاد پہ نہیں، چہروں کی بنیاد پہ نہیں، بنگلوں کی بنیاد پر نہیں. لوگوں کو دین، اخلاق، کیریکٹر اور تقوی کی بنیاد پہ وہ تولا کرو. ورنہ یاد رکھو، دنیا، بہت سارے ایسے لوگ جنہیں دنیا والے حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں. آپ نے ابن ماجہ کی وہ حدیث سنی ہے، میں دہرا دیتا ہوں وہ حدیث. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. کون تھے یہ صحابی؟ بہت غریب صحابی، بہت غریب. دوسرے دیہاتی، مدینے کے قریب کھیڑا تھا، ایک دیہات تھا، وہاں رہتے تھے. تیسرے اللہ نے ان کو مقبول صورت نہیں بنایا تھا، زندگی امتحان ہے، بد شکل تھے. اب بتاؤ، جو دیہاتی ہو، غریب ہو، بد شکل ہو، ایسے لوگوں کو کون گنتا ہے، کون شمار کرتا ہے؟ لیکن قربان جائیے پیارے نبی کے اخلاق پر. ان صحابی کو پیارے نبی ٹوٹ کر چاہتے تھے، اور یہ صحابی بھی پیارے نبی سے ویسے ہی سچی محبت کرتے تھے. جب بھی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو مدینہ آنا ہوتا نا، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اپنے دیہات سے وہ ترکاری اور کاری جیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ لا کے دیا کرتے تھے، سبزی وبزی سب. اور جب تک وہ مدینے میں رہتے پیارے نبی ان کی مہمان نوازی کرتے، اور جب وہ اپنے گھر جاتے پیارے نبی بھی ان کو ویسے ہی نواز کے بھیجتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہی صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر، مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بزنس کر رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ ظاہر مارکیٹ میں کھڑے بزنس کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے، آہستہ سے گئے. حضرت ظاہر ادھر مڑ کے کھڑے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پیچھے سے گئے اور جا کر آپ نے ان کی آنکھیں بند کر لیں. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے، دیکھو ابن ماجہ کی. آپ نے جا کے حضرت ظاہر کی آنکھیں بند کر لی. حضرت ظاہر نے پہلے تو کہا کون ہے، لیکن انہیں بہت جلد یقین ہو گیا کہ اس قدر اپنائیت اور محبت کا ثبوت دینے والی ہستی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہ ہوگی. حضرت ظاہر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھ بند کرنے والی شخصیت پیارے نبی کی ہے. جیسے ہی مجھے یقین ہوا میں بنا حرکت کیے، بنا ہلے ویسے ہی کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیارے نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل تر ہوں، دراز سے دراز تر ہوں. پیارے نبی کو بھی یقین ہو گیا کہ معلوم کر لیے کہ میں ہی ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائے مذاق مارکیٹ والوں سے کہا لوگو اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. یعنی حضرت ظاہر گئے بزنس کرنے کے لیے، پیارے نبی نے خود ان کو بزنس کا سامان بنا دیا. آپ نے مارکیٹ والوں سے کہا لوگو اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی
مجھے کوئی خریدے گا نہیں، مجھے بیچ کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے فوراً کہا اللہ کے بندے، لوگوں کے نزدیک تیری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس چہرے نہیں دیکھے جاتے، مال نہیں دیکھا جاتا، حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، خاندان نہیں دیکھا جاتا، بنگلے نہیں دیکھے جاتے، عہدہ و منصب نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ رب العزت کے پاس صرف اور صرف دل کا تقوی، دل کا ایمان، دل کا عقیدہ، اخلاق، کردار، کیریکٹر، اس کی بنیاد پر آدمی کی قیمت طے ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا، سلف کا ایک خوبصورت جملہ ہے، کہا کرتے تھے کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء وکم من معروف فی الارض مجہول فی السماء۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ زمین میں تو ان کا بڑا نام ہے، ہر طرف انہی کا نام، ارے جدھر دیکھو انہی کے نام کے بینر لگے ہیں، اور آسمانوں میں دور دور تک کہیں ان کا ذکر نہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ زمین پر ان کا کہیں کوئی نام نہیں، لیکن آسمانوں میں جگہ جگہ ان کے چرچے ہیں، ملائکہ میں، فرشتوں میں ان کے چرچے ہیں، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تعلق باللہ کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیوں، خود دیندار بنو اور دینداروں کی عزت کرو۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں، دیکھو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں میں، جو دیندار لوگ ہیں نا، شیطان بڑا مکار ہے، وہ کس کس راستے سے آتا ہے اور کس کس راستے سے حملہ کرتا ہے معلوم ہے؟ اب فرض کرو میں ذرا دیندار بن گیا نا، ذرا میرے اندر دینداری آ گئی، سارے بے دینوں کو میں حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہوں۔ عبادت کا غرور بھی بہت خطرناک ہے، اس سے بچو۔ دینداری کا غرور بھی خطرناک ہے، اس سے بچو۔ اللہ نے آپ کو دیندار بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور بے دین لوگوں کو دیکھ کر رحم کھاؤ، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، فارسی کے بڑے سمجھ رہے نا، ایک دانشور گزرے، شیخ سعدی حکیم انسان تھے، گلستہ انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک قافلے میں سفر میں تھا، ہوا یہ تہجد کا وقت تھا، ہم سب سو گئے تھے، تہجد کے وقت میں اور میرے والد جاگے، ہم نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، ہمارے قافلے کے جتنے لوگ تھے سب سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ابا جان سے کہا، ابا جان دیکھو کیسے غافل لوگ ہیں، کوئی بھی جاگا نہیں، کتنے غافل ہیں یہ لوگ۔ ابا جان نے کہا بیٹے تم تہجد پڑھے، تہجد پڑھ کر تہجد نہ پڑھنے والوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھ کے ان کے غافل ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہو، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی تہجد نہ پڑھتے، سوئے رہتے، فجر کو جاگتے بس تھا۔ شیطان عبادات اور دینداری کا غرور پیدا کرتا ہے۔ سچی دینداری آدمی کو خاکساری کی تعلیم دیتی ہے، تواضع کی تعلیم دیتی ہے، انکساری کی تعلیم دیتی ہے۔ اپنے اندر یہ تواضع پیدا کرو، یہ انکساری پیدا کرو۔ بہرحال بھائیوں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میرا وقت ختم ہوا۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور جس طرح اس نے اس مرکزی مسجد میں ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، کل روز قیامت اپنے فضل و کرم سے اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اللہم آمین۔ اور کتاب و سنت کے حوالے سے جو باتیں آج کی مجلس میں آئی ہیں، کہی گئی ہیں، اللہ صدق دل سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتظمین اجلاس جنہوں نے یہ اجلاس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔